اب بھی گہری دوست کی شکل میں، کبھی کسی خبیث کی شکل میں تم یہ خباثت کرتے رہتے ہو، لیکن یاد رکھو یہ اللہ کا کی کتاب ہے، اللہ کا ذکر ہے، تو اسے ختم نہیں کر سکتے۔ رب کے جب سارے حربے استعمال کر چکے لیکن بات نہ بنی، پھر کیا ہوا؟ حقائق سنیے ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ انگریزوں نے پوری دنیا سے بڑے بڑے محافظ، بڑے بڑے اپنے اپنے فن کے ایکسپرٹ انہیں بلایا، عمران نیاز کے ماہرین، معیشت کے ماہرین، میڈیکل سائنس کے ماہرین، انسانی نفسیات کے ماہرین، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے کفر کے سورما ان کے دماغ رکھنے کیے، انہیں یہاں پہ موجود کیا اور ان کے سامنے یہ ساری صورتحال رکھی گئی کہ مسلمان کو جتنا دباتے ہیں اتنا ہی ابھرتا ہے، جتنا اس کے خلاف ہم اقدامات کرتے ہیں اس کا جذبہ جہاد اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ کون سا طریقہ ایسا ہے، کون سا عربہ ایسا ہے ہم ان کے دل و دماغ کو مفلوج کر دیں اور ان کی حیثیت ایک کتنے سے بھی کم کر دیں۔ ہمیں وہ طریقہ بتاؤ، وہ سوچ بتاؤ کس طریقے سے ہم یہ کام کریں۔ یہاں پہ 3 دن کی میٹنگ ہوئی، کفر کے بڑے بڑے سورما سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ آخرکار 3 دن کی میٹنگ کے بعد انہوں نے میٹنگ کے سربراہ نے جو فیصلہ دیا، جو رپورٹ پیش کی، سنیے وہ رپورٹ کیا ہے۔ وہ رپورٹ آج بھی لندن کے اندر انڈیا آفس لائبریری لندن، وہاں پہ آج بھی وہ رپورٹ محفوظ ہے۔ ہم نے وہاں سے نکلوا کے اس کو پرنٹ کیا اور دنیا والوں کو بتایا، دیکھو مسلمانوں تمہارے ساتھ کیا حال کیا گیا۔ اس رپورٹ کے اندر کیا لکھا تھا؟ اس میں کہا گیا تھا چونکہ بر صغیر کی بہت بڑی آبادی مسلمان ہے، جن کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، جذبہ جہاد ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے تمہیں 2 کام کرنے ہوں گے۔ کتنے کام؟ 2 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام، اگر کسی مولوی سے فتویٰ لوگے جہاد کے خلاف، اگر کوئی مولوی اس کے رسول کو کم کرنے کی کوشش کرے گا، لوگ سروں پہ جوتے ماریں گے، پتہ لگ جائے گا بک چکا ہے، جیسا کہ بڑے بڑے بھی بکے، الگ موضوع ہے۔ اس لیے تمہیں بنیادی طور پہ پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ انہی میں سے ایک بندے کو خریدو، چاہے باپ ہو، پیسے کے ڈھیر اس کے قدموں میں لگا دو، شہرت کا اسے کہو تمہیں پروانہ مل گیا۔ اس لیے اس کو جب خریدو گے اس سے کہو کہ وہ خود کو نبی کہے، رسول کہے، عام مولوی مفتی جہاد کے حرام ہونے کی بات کرے گا، لوگ نہیں سنیں گے۔ جب وہ خود کو نبی کہے، رسول کہے، تو نبی رسول کی تو سب باتیں مانی جاتی ہیں، انکار نہیں کر سکتے۔ پہلے وہ خود کو نبی بنوا لے، اس کے بعد جو کہے گا لوگ مانتے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کہے کہ جہاد حرام ہو گیا۔ اس طرح اللہ رسول کی محبت اور جذبہ جہاد کو مسلمانوں کے سینوں سے تم نکال سکتے ہو۔ مرزا قادیانی کذاب ان دنوں 4 روز کی کچہری کے اندر بطور منشی 15 سے مہاراج سے یہ بےایمان مداخلت کرتا تھا۔ یہ اتنا بڑا سردار اتنے سردار تھا، مکار اتنے مکار تھا، حریف اتنے حریف تھا کہ اس کے ساتھ مرزا غلام مرتضیٰ بیگ نے 1857 کی جنگ آزادی کے اندر انگریزوں کو 50 گھوڑے 7 سوار کے انگریزوں کو تحفہ دیے تھے، یہ لوگ مسلمان کو مارو۔ یہ اسی غلام مرتضیٰ کا بیٹا تھا مرزا غلام محمد قادیانی۔ اس سے پہلے 2 انٹرویو کیے، وہ 2 تھے جو انگریزوں سے بڑے وفادار تھے، مسلمان
استغفر اللہ معاذ اللہ، اس نے ریتوں کے کہنے سے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سب سے پہلے ایک عالم کے روپ میں سامنے آیا، ہندوؤں سے، سکھوں سے، عیسائیوں سے مناظرے کر کر کے تاثر یہ دینا کہ اسلام کا بہت بڑا مبلغ ہوں، داعی ہوں، لیکن در پردہ کام کچھ اور کرتا رہا۔ جب اس نے زمین غفیر لوگوں کا اپنے پاس اکٹھا کر دیا، ان کے نوجوان کے اندر اپنی محبت قائم کر دی، پھر دعووں پہ صداقوں پہ غلامی لگاتا چلا گیا، دعووں کی سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ ہر صدی کے سر پہ ایک مجدد آتا ہے، حدیث رسول ہے، تو اس صدی کے سر پہ میں مجدد ہوں، میں اس صدی کا مجدد ہوں۔ اس کے بعد اس نے اگلا دعویٰ کیا، کہا کہ امام مہدی جنہوں نے آخری دور میں آنا تھا، میں وہی امام مہدی ہوں، یہی تیری اتباع کیا۔ ایک اور دعویٰ کیا، پھر کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے آخری زمانہ میں آنا تھا وہ تو مر چکے ہیں، ان کی جگہ پہ نیا مرزا قادیانی آ گیا۔ اس نے کہا میں دلی نبی ہوں، پھر اس نے کہا میں درودی نبی ہوں، پھر اس کے بعد ایک اور دعوے کی گئی اور کہا میں حقیقی نبی ہوں، اسی میری اتباع کیا۔ ایک اور گئی اور کہا میں تشریح نبی ہوں، میں شریعت لے کے آیا ہوں، اسی میری اتباع کیا۔ ایک اور دعویٰ کیا، اس مہینے نے نسلے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے محمد کی روح نکال کے آپ کی قبر انور سے، آپ کے جسم سے آپ کی روح نکال لی اور قادیان کے اندر مجمل قادیانی کے اندر داخل کر دی۔ استغفر اللہ، انہوں نے کہا میں قادیانی جو نام کے جواب سے محمد ہوں، جو کام کے جواب سے محمد ہوں، جو شکل صورت کردار رب کے بعد اللہ ہر پہلو سے میں عین محمد ہوں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ کہیے مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہاں پہ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ مرزائی ایک بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں کہ جناب ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، جو کلمہ پڑھے وہ تو مسلمان ہوتا ہے، کافر کیسے ہو گیا؟ یہ کہتے ہیں ہمارے سادہ لوگوں کو، لیکن یاد رکھیے علماء جانتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام اور کفر میں بہت بڑا بنیادی یہ مگر ہے، فکر ہے، بنیادی یہ فرق ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے سارے سارے دین اسلام کو ماننا ضروری ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک شے کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ کافر ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے سارے دین کا انکار کر دیا جائے، ضروریات دین میں سے ایک شے کا انکار بھی کفر ہوتی ہے، ایک شے کا انکار بھی۔ ایک بندہ کہے سارے دین کو مانتا ہوں، سب ٹھیک ہے، معاذ اللہ نماز کوئی شے نہیں، بتائیں مسلمان ہے کافر ہے؟ وہ کہیں میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، تو اس کے کلمے کا اقرار نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ایک سادہ سی مثال یاد رکھیے، اگر میرے سامنے ایک جگ پڑا ہو جس کے اندر دودھ ہو، ہرا دودھ پاک ہے، پی سکتے ہیں، مجھے بتائیے اس دودھ کو پاک کرنے کے لیے کیا ایک کترا پیشاب کا کافی ہے؟ اگر کوئی کہے میں تب مانوں گا جب یہ دودھ اتنی ہی کوانٹٹی میں اتنا ہی ایم ایل اس میں پیشاب ڈالو تب مانوں گا ناپاک ہوگا، ہم کہیں گے نہیں، ناپاک کرنے کے لیے پیشاب کا کترا ہی کافی ہے۔ تو کافر ہونے کے لیے ایک اسلام سے ضروریات دین میں سے ایک شہر نکال کر دینا ہی کفر ہے۔
کے لیے, سچی میں ہم کرنے کے لیے, سچا ماننے کے لیے بہت ہے کہ نہیں ہے؟ پاک پروردگار اپنی کتاب کے اندر کسی مسئلے کو 2 بار بیان فرما دے, ہمارے قبول کرنے کے لیے, تسلیم کرنے کے لیے بہت ہے. 10 بار بیان فرما دے, ہمارے قبول کرنے کے لیے بہت ہے. جو قرآن پاک کا 100 آیات کا انکار کرے مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ اور مرزا قذاف نے صرف 100 آیات کا انکار ہی نہیں کیا. میرے پاس حوالہ موجود ہے, میرے پاس کتاب موجود ہے, جس کتاب کے اندر مرزا قادیانی بھائیان نے صرف ختم نبوت کا انکار ہی نہیں کیا بلکہ ختم نبوت سے عظیم چیزیں کو نعوذ باللہ تالی دی ہے. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے, کتاب کا نام ہے براہیم احمدیہ حصہ پنجم لاہور سے کتاب میں ہوئی. اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی بھائیان نے اس کتاب کے تمام اندر 189 کے اوپر گندے قلم سے, گندی سیاہی سے, گندے پیپر سے, گندے جہاز سے ایک بات کی ہے. کہتا ہے ختم نبوت کا عقیدہ ایک نر عقیدہ ہے, باطل عقیدہ ہے, جھوٹا عقیدہ ہے, شیطانی عقیدہ ہے. مجھے بتا جو کتاب الجاتی سو گیا تو شیطانی کہے, لفظ کہے, باطل کہے, لاکھوں بار کلمہ کرتا رہے, کروڑوں بار کلمہ کرتا رہے. پھر بتائیے اس کائنات کا عام کافر ہے یا کائنات کا صحیح کافر ہے؟ اسی بات کہتے ہم کو کلمہ پڑھتے ہیں بعض اور کتنوں کا ایمان میں کہہ کے برباد کیا. یقین جانیے تجرباتی باتیں کر رہا ہوں, سوئی سمجھ باتیں نہیں کر رہا. ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے علاقوں میں پہنچے جہاں پہ جمہوریت کا ہوش تھا, انہوں نے مسلمانوں کو یہ کیا کہتے ان کے دماغ رات کا رکھے تھے کہ جناب ہم کو کلمہ پڑھتے ہیں, یہ مولوی آ کے ہمیں کام کہتے ہیں. ہم نے دیکھا کئی لوگوں نے جب ہمارے سامنے کہا کہ جناب آپ تو مرزوں کو کافر کہتے ہیں, بھائی یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, آپ کافر کہتے ہیں, تو یہ ہے حقیقت کے فتنے کی. یہ قادیانیوں کا سب سے خطرناک مال ہے, سب سے بھیانک مال ہے کہ جو کلمہ پڑھے اسے کافر نہ کہو. پھر آگے چلیے جہاں تک دین کے کلمے کی حقیقت ہے وہ بھی سن لیجیے. میرے پاس حوالہ موجود ہے, کتاب موجود ہے. مرزائیوں کا بیٹا, مرزا قادیانی کا بیٹا
اس کی یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے ریویو آف ریلیجنس، یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر قادیان سے یہ کتاب کی ہوئی۔ اس کتاب کے اندر سما نمبر 120 ہے۔ جب عیسائیوں کے ملنے سے اس بیٹے سے سوال ہوا کہ ہر نبی کا الگ سے کلمہ ہوا ہے، تو مرزا صاحب بھی اللہ کے نبی ہیں، تو ہم بھی صحیح علیحدہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کتاب کے اندر کیا کہا سنیے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا کے اندر مبعوث کرے گا۔ کہتا ہے بس مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہمیں کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں محمد کی جگہ کوئی اور آتا تو نیا کلمہ پڑھتے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قادیان کے اندر دوبارہ مرزا قادیانی کی شکل میں استغفر اللہ معاذ اللہ مرزا قادیانی کے روح میں دوبارہ محمد رسول اللہ کو بھیج دیا۔ اس لیے جب مرزا اکٹھا کرتے ہیں تو جب محمد سے مراد ان کی استغفر اللہ مرزا قادیانی ہوتا ہے۔ یہ ہے قادیانیت کا کفر، یہ ہے قادیانیت کی حقیقت، یہ ہے قادیانیت کی شہرت۔ میرے پاس یہ کتاب موجود ہے۔ مرزا کہتے ہیں جس طرح قرآن پاک اللہ کی وحی ہے، جس طرح قرآن پاک وحی مقدس ہے، مرزا کہتے ہیں یہ کتاب جس کا نام تذکرہ ہے، کہتے ہیں یہ بھی وحی مقدس ہے۔ استغفر اللہ رضوا سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی۔ آگے سنتے ہیں لکھا ہے تذکرہ یعنی وحی مقدس۔ اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی کئی باتیں یہ ساری کتاب ان کے صبح سے سجل سے بھرے سے سیاست سے بھری ہوئی ہے۔ اس کتاب سے کہیں سوا نمبر 58 پہ ہے کہ اللہ نے مجھے کہا اے مرزا تیرا نام پورا ہو جائے گا، میرا نام پورا نہیں ہوگا۔ کہیں اس کتاب سے سوا نمبر 75 پہ ہے، کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِیَاتِ کہ اللہ نے قرآن کو قادیان کے ذریعے نازل کیا۔ کہیں اس کتاب سے سوا نمبر 192 پہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنے نفس سے دیکھا میں خود خدا ہوں، میں نے یقین کر لیا کہ میں خدا ہی ہوں۔ نعوذ باللہ۔ کہیں اس کتاب کے اندر سوا نمبر 423 پہ جاتا ہے اللہ نے مجھے کہا اے مرزا تو مجھ میں سے ہے اور میں تجھ میں سے ہوں۔ یہ ساری کتاب ان سے فریاد سے بکواسات سے بھری ہوئی ہے۔ مجھے لگا جس کا یہ عقیدہ ہو وہ لاکھوں راہ کلمے پڑھتا رہے۔ اس کائنات کا عام کاغذ ہے یا کائنات کا بدترین کاغذ ہے؟ باتیں بہت ہیں، بڑا شوق کر کے آپ کے سامنے ہدایت پیش کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کوئی مجھے کہے کہ جناب ہم نے الزام لگا دیا کہ انگریزوں نے مرزا صاحب کو خریدا تھا۔ نہیں، انہیں تو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا، وہ تو اللہ سے پیدا کرتا تھے، اللہ نے نبوت بخشی تھی۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس کے لیے آپ کو بڑا اہم حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کی جڑ ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کے جو بنیادی ستون ہیں جن کے اوپر اسلام کی ذیشان عمارت قائم ہے، وہ ستون کون سے ہیں؟ پہلا اللہ کی اطاعت ہے، دوسرا بولیے، دوسرا رسول کی اطاعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسلام کے وہ ستون ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ باقی ساری باتیں اسی میں سے نکلتی ہیں۔
ظاہر کرتا رہا ہوں، میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا رہا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں، اسلام کے دو حصے ہیں۔ پہلا یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرے، دوسرے اس سلطنت کی جو حکومت برطانیہ ہے یہ اسلام کا دوسرا حصہ ہے۔ استغفر اللہ اللہ، اس بے ایمان نے اتنا بڑا ظلم کیا، رسول کی سیٹ پہ معاذ اللہ ایک کتا کھانے والی لوگوں کو، سور کھانے والی لوگوں کو لا کے بٹھا دیا۔ کہتے اللہ کی بات کے بعد اسلام کا دوسرا حصہ ہے انگریزوں کی بات کی جائے تو جن کا تھا انہیں کے بھی گاتا تھا، ہم جنتے ہیں ہم ان کے بھی جائیں گے، ہم مختلف اپنی بات کو صاف کرتا ہو، مختصر کرتا ہو۔ ارے مجھے کبھی ٹائم ملا سب کیا آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس وقت پوری دنیا سے مل گئی جس طریقے سے ننگا ناچ رہے ہیں، مرزا فاطمی کو ختم نبوت سے ساتھ میں آج اللہ سب پہ بٹھا رہے ہیں، الگ موضوع ہے۔ میں آپ کا دوستوں کی سوچو ایک انتہائی اہم نقطے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انگریزوں نے مرزا فاطمی سے نبوت کا دعویٰ کروایا، اکیلا تھا، فقط ایک تھا۔ جب اسے کہا گیا تو نبی کہتے حیران کی بات یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے، آج جو پوری دنیا کے سر آپ کو نظریے کا حصہ دکھائی دیتا ہے، ذرا سوچیں کون لوگ ہیں آپ کے پنڈی کے اندر، شہباز کے اندر، پنجاب کے اندر، پورے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو نظریے کا حصہ آپ کو دکھائی دیتا ہے، سوچیے کون لوگ ہوں گے؟ یہ کہاں سے آ گئے؟ مرزا کو اکیلا تھا، یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ افسوس ہے یہ مسلمانوں کی لوٹی ہوئی متاع ہے، ان سے ان کا ایمان چھینا گیا۔ لڑکیاں دے دے گے، شہادت کے نام پہ پیسہ دے دیتے، جگیرے دے دیتے، بیویاں دے دیتے، ان سے حیاتی ان کی سب سے عظیم دولت ان کا ایمان چھینا گیا۔ آئے کتنے ایسے ہیں پہلے مسلمان تھے، نظریے کے ڈنگ کا شکار ہو گئے۔ ہمارے پاس کتنے کیسز ایسے آتے ہیں پہلے مسلمان تھے، پورا پورا خاندان ایک ایک بکری دیتے، ایک ایک پیلا دیتے، نظریہ کیا گیا، سندھ میں گیا، سندھ کے دے دیے، وہاں لے جا کے حیران کی ہوئی مٹی کا راستہ ہے، مٹی کے راستے کے اندر المانی ہسپتال ہے، جس کے ذریعے سے ایک دو نہیں سینکڑوں مسلمانوں کو نظریہ کیا گیا۔ سندھ کے اندر وہاں پہ پورے خدوا کے ایک ایک چار بھائی جیسے، ایک ایک پتی جیسے سارا کا سارا خاندان نظریہ کیا گیا۔ ہمارے اسکول، یونیورسٹی، اسلامی ادارے وہاں پہ کافی امین کام کرتے ہیں، اندر ہی اندر اسلام کی کڑے کاٹنے کے لیے، مسلمانوں کی کڑے کاٹنے کے لیے دن رات کام کرتے ہیں۔ اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، آخری چند منٹوں میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ میرے ساتھ لاہور چلیے، لاہور کے اندر گارڈن ٹاؤن ہے، گارڈن ٹاؤن کے اندر سکینس کالج ہے، سکینس کالج کے اندر دو بچیاں سبھی بہنیں دونوں وہاں پہ ایک BCA کر رہے
کال باپ کے نمبر سے انگلینڈ سے نمبر سے آئی، انگلینڈ سے نمبر سے آئی۔ اس نے کہا پاپا پتا ہے آپ کو ہم نے دین حق کو معذلہ اہمیت کو قبول کر لیا ہے، پاکستان کے اندر ہمارے ایمانوں کو خطرہ تھا، ہم نے یہ فیصلہ کیا اب پاکستان لوٹ سے کبھی نہیں آئے گی، ساری دوسری انگلینڈ کی پاک فضاؤں سے پکڑ کرے گی، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ یہ کہا خون کاٹ دیا، موبائل لوٹ ہو گیا، باپ تیسرا مریض بن چکا ہے، ماں رو رو کے اندھی ہو چکی ہے۔ میں نے بچیوں کے ہاتھ سے یہ پوچھا مجھے ایمانداری سے بتانا تم کیسے ہو بچیوں کی بڑے دادوں سے تربیت کی، بڑا کیا آرا کی سبھی تعلیم دلوائی، چھوٹی داری تیرے پاس بڑی داری تمہیں بچیوں کو بھی تو مانتا ہے کہتا ہے بتا کبھی ہمیں وہ کے حوالے سے بچوں کی تربیت کی تھی، کبھی مرزیت کے حوالے سے بچیوں کو غلط دیا تھا، سر چھو گیا، آنکھوں سے آنسو دینا شروع ہو گئے، کہاں نہیں کیسے دیتا، اگلی بات جو سننے والی ہے کیسے دیتا، جملے پڑھتا ہوں کبھی کہاں علماء سے بیانات بھی سنے ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی علماء سے بیانات کے اندر ختم نبوت کا تذکرہ جو ہونا چاہیے نہیں سنا، مرزیت کے فتنے کے بارے میں نہیں سنا، تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی شک نہیں ہے، علماء